بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان نے زخمی ہونے کے بعد پہلا جو قوم سے خطاب کیا ہے، اگرچہ وہ بڑا دلیرانہ خطاب تھا اور زخمی حالت میں انہوں نے قوم سے خطاب کیا، ویسے بھی وہ پاکستان میں کی سیاست میں کئی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب وہ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آئے تھے تو صبح 4 بجے یہاں پہنچے تھے، تو 4 بجے انہوں نے یہاں پہ پہلا قوم سے خطاب کیا تھا۔ صبح 4 بجے جب اگست کا مہینہ تھا کہ قوم سو کے اٹھ رہی تھی فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد، تو اس وقت جناب عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے یہاں اپارا میں۔ تو آج جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے، جب کہ ان کی ٹانگ پہ پلستر لگا ہوا تھا، بڑا جرت مندانہ ان کا خطاب تھا۔ یقینی طور پہ جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں، جو ان کے فین ہیں، جو پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ زبردست پیغام تھا، کیونکہ عمران خان بڑی جو ہمیشہ سے ان کی ایک جو کڑکدار آواز ہے اسی میں بول رہے تھے، لیکن آج عمران خان نے اپنے اس خطاب میں سب کے ہی بینڈ بجا دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف ایک موقع پہ وہ آبدیدہ ہوئے جب انہوں نے معظم گوندل، جو کل جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس وقت اس حملے کے دوران حملہ آور کی گولی لگنے سے شہید ہو گیا تھا موقع پر، اس کے بچے اس کی میت پہ کھڑے، اس کی لاش پہ کھڑے، اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب آبدیدہ ہوئے، اور پھر انہوں نے ابتسام، جس نے اس کو حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، اس کو بھی سلام پیش کیا، معظم گوندل کو بھی سلام پیش کیا۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے معظم گوندل کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور عمر بھر کے لیے ان کے بچوں کی کفالت کا اعلان بھی کیا جانا چاہیے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کے اگر اس خطاب کو دیکھا جائے تو انہوں نے نہ صرف اپنا مقدمہ بلکہ اپنے جو لیڈران جن پہ تشدد ہوا ہے، اعظم سواتی صاحب، شہباز گل صاحب، ان کا مقدمہ بھی قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحافیوں کا مقدمہ بھی قوم کے سامنے پیش کیا ہے، اور قوم کو بتایا کہ پچھلے 6 ماہ میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، عرش شریف کے خلاف مقدمات کس طرح درج ہوئے، عرش شریف کو کن حالات میں شہید کیا گیا، پھر انہوں نے جمیل فاروقی کا ذکر کیا کہ ان کو پکڑا گیا، ننگا کیا گیا، پھر انہوں نے باقی جو صحافی ہیں، سمی ابراہیم، ایاز میر، جو ان کے ساتھ ناروا نامناسب سلوک کیا گیا، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو اصل بات کی ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا، اور ڈاکٹروں نے بھی اس کی تصدیق کی، کہ عمران خان کی زندگی بچ جانا ایک معجزہ ہے، کیونکہ ان کو 4 گولیاں لگیں اور ایک گولی جو ہے ان کی ٹانگ میں شریان کے اس حد تک نزدیک گئی کہ اگر وہ شریان کو ٹچ کرتی تو 20 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو عمران خان جو ہے وہ شہید ہو سکتے تھے اگر وہ شریان میں گولی اتر جاتی۔ لیکن جیسا کہا جاتا ہے کہ بچانے والا مارنے والے سے بڑا ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان پہ پہلا جو برسٹ مارا گیا وہ سامنے سے مارا گیا، کیونکہ یہ جو جس کو پکڑ کے فوری طور پہ جس کا انٹرویو کر کے چلا دیا گیا، اور پھر اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان نے اس کا سارا جو ہے پوسٹ مارٹم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلا برس سامنے سے مارا گیا، اور ماہرین بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل ایکشن ریپلے تھا محترمہ بینظیر بھٹو والا، کہ ایک پسٹل والا بندہ جو ہے وہاں پہ موجود ہوگا، جو ہجوم کی توجہ جو ہے اپنی طرف کروانے کی کوشش کرے گا، لیکن جو واردات کرنے والے اصل لوگ ہیں وہ کہیں اور بیٹھے ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب چونکہ بچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے گولیاں لگیں میں گر گیا تھا، اور میرے گرنے کے بعد بھی گولیاں میرے اوپر سے گزرتی رہیں۔ لیکن اصل بات جو انہوں نے کہی ہے کہ میں نے جو 3 بندوں کے نام جو ایف آئی آر درج کروانے کے لیے دیے ہیں، ان میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ذکر کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا واچ پہ ایک رپورٹ بھی موجود ہے کہ ماورائے عدالت جو ہے قتل کروانے میں شہباز شریف کا نام کافی بدنام ہے، اس لیے ایسے پنجاب کے اندر، چونکہ پنجاب میں ان کی کافی زیادہ حکمرانی رہی ہے، تو پنجاب میں ان کے پاس ایسے ہینڈلرز موجود ہیں جو یہ حملہ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے شہباز شریف کے علاوہ رانا ثناء اللہ کا ذکر کیا، اور رانا ثناء اللہ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ خود مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں چودھری شیر علی جو ہیں، وہ پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ انہوں نے کافی بندے جو ہیں وہ مروائے ہیں، ماورائے عدالت قتل کروائے ہیں۔ تو یہ 2 وجوہات انہوں نے بتائیں۔ پھر انہوں نے میجر جنرل فیصل نصیر کا نام بھی لیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہماری ایف آئی آر اس لیے نہیں ہو رہی، سب ڈرتے ہیں۔ اگرچہ ٹی وی کے اوپر ان کی آواز جو ہے پیمرا نے
बंद कर दी थी उस वक्त, लेकिन चूंकि कल जो वीडियो आई थी असद उमर और उनके साथ मियां असलम साहब की, उसमें तो सब कुछ क्लियर था, लेकिन आज तक उनकी अभी FIR नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये FIR दर्ज ना होना भी एक बड़ा अलमिया है, इसीलिए उन्होंने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने बरमला कहा कि ये नफरतें फैलाने का जो काम है दुरुस्त तफ्तीश ना होने की वजह से है, लोगों को इंसाफ ना मिलने की वजह से है। और इमरान खान का ये मौक़िफ़ जो है ये वज़न भी रखता है और हकीकत भी रखता है कि एक मकबूल तरीन पार्टी का मकबूल तरीन लीडर जो है उस पर कातलाना हमला होता है और उसका जो बयान है उसके मुताबिक FIR होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अभी चूँकि FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी उसके बाद तहकीकात होती हैं, तो FIR ना होना इन 3 बंदों के खिलाफ जिनका इमरान खान बार बार जिक्र कर रहे हैं, बजाते खुद इन तीनों को मुलज़म डिक्लेयर करने के बराबर है। ये FIR होनी चाहिए थी और फिर उसके बाद तहकीकात होनी चाहिए थी कि आया इन लोगों का इस वाक़े से कोई ताल्लुक था या नहीं। और उसके अलावा नाजरीन, जो वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है कि ये मजहबी जुनूनी था, और ख़ुद इमरान खान ने अपने ख़िताब में अपनी 24 सितंबर की जो तकरीर चलाई है उसमें भी उन्होंने कहा कि मैंने 24 सितंबर को बता दिया था कि एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा गया है जिसमें मुझे मज़हब की बुनियाद पे टारगेट किया जाएगा, और यही वो वाक़या था। और उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से इतला थी कि वज़ीराबाद या गुजरात में जाके ये अपने करिंदों के ज़रिए ऐसा काम करेंगे, ऐसी वारदात करेंगे। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहा हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलती है, चूँकि इदारों में तो मेरे भी तो जानने वाले लोग मौजूद हैं, और बात ये दुरुस्त है। खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो नवाज शरीफ है उनको भी इदारों में से ही मालूमात मिलती हैं। वो जेल में थे और अचानक जेल में से निकल के वो लंदन पहुंच गए, तो वो इमरान खान तो उस वक्त भी सर पीटते रहे, तो वो इदारों वालों की काम था ना जिन्होंने उनको जेल से निकाल के लंदन पहुंचा दिया। तो ये मामला जो हैं सारे तहकीकात तलब हैं। लेकिन नाजरीन, इसमें जो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे एक और बात साबित होती है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल सूरत हाल है वो चौधरी परवेज़ लाई के लिए है। क्योंकि परवेज़ लाई की इस वक्त पोजीशन ये है जैसे कि हमारे एक बुज़ुर्ग ने जो सूफियाना कलाम लिखा है, केड़े घर जावां खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा ते दूजा घर यार दा। तो परवेज़ लाई के लिए पोजीशन ये है कि वो अपने पुराने यारों को देखें, पिंडी वालों को देखें, या फिर वो हक और सच का साथ दें जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो चौधरी परवेज़ लाई और मोहनिस लाई के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और परवेज़ लाई के लिए इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है कि वो रोकना चाहते हैं कि मुलज़िम के जो वीडियो बयान है वो जारी ना किया जाए, लेकिन ना जाने कौन कौन से वो फरिश्ते हैं जिनके पास वो वीडियो बयान मौजूद है। जनाब वज़ीर आला साहब जो हैं वो नोटिस लेते हैं, पूरा थाना मुअत्तल कर देते हैं, पहली वीडियो आने के बाद उसके बाद एक और वीडियो आ जाती है। और वफाकी हुकूमत जो है वो इस जल्दी में है कि जल्द अज जल्द इसको मजहबी जुनूनियत का रंग दे के इसको ठप कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने मेरा ख्याल है कि सारी की सारी जो है वो बैंड बजा दिया इनकी कि ये किस तरह हो सकता है कि जो जिस बंदे को तफ्तीश दरकार है, जिस बंदे पे हमला हुआ है, जिसकी जान जा सकती थी, जो बिल्कुल मौत के करीब से मौत के मुंह से बाहर आया है, कि उसके बयान को नज़रअंदाज करके आप इसको मजहबी जुनूनी की शक्ल देकर, हालांकि सोदरा में का जो रहायशी नवीद है उसके जो गिरदोरबा में रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि ये ना तो मजहबी जुनूनी है, अलबत्ता वहाँ के जो मुकामी एक मुस्लिम लीगी रहनुमा है जिन्होंने कुछ दिन पहले ये बयान भी दिया था कि हम वज़ीराबाद में इमरान खान को रोकने की कोशिश करेंगे, इम्तियाज़ बागड़ी साहब, उसका ये करिंदा शुमार होता है और उसी के डेरे पे पाया जाता है। तो बजाय इसके कि वफाकी हुकूमत इस मामले की तहकीकात करती कि कहीं इम्तियाज़ बागड़ी तो रेड लाइन क्रॉस नहीं कर गए, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश में इम्तियाज़ बागड़ी ने तो नवीद को इस्तेमाल नहीं कर लिया, और फिर नवीद को इस्तेमाल करने के लिए जो 2 मज़ीद बंदे गिरफ्तार हुए हैं, वकास और साजिद भट्ट, वो कौन थे? ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। लेकिन इमरान खान के बयान के मुताबिक अभी तक मुकदमे का अंदराज ना होना ये लम्हा फिक्रिया है। ऐसे बेशुमार मुकदमात हैं जिनमें एक आम आदमी जो है उठ के पिंड के चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त देता है कि इसने मेरे साथ ये जुल्म किया है। आपको छोटी मोटी वीडियोस आपके सामने आती रहती हैं और पूरे का पूरा थाना जो है वो चौधरी से पूछने उसके घर चला जाता है कि जनाब क्या करना है, वो हमारे पास जो है आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है, होता वही है जो चौधरी साहब ही कहते हैं। तो यही सिस्टम है जिसने 75 साल में पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं इमरान खान साहब कि जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर लेंगे।
اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان صاحب کے خطاب کا جو اہم پہلو ہے، پھر انہوں نے مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کا مینڈیٹ جو تھا وہاں کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے یاد کروایا کہ وہاں پہ وہ نمائشی میچ کھیلنے گئے تھے، جب انہوں نے وہ میچ جیتے 1971 کی وہ بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے۔ پھر انہوں نے اکابرین سے، اپنے یہاں کے جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں ان کو یاد کروایا کہ مجھے تو اس وقت احساس ہو گیا تھا کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کا ایک حصہ گنوا دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والے جو ہیں وہ ابھی تک اس سے سبق سیکھنے کی بجائے مسلسل پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ 3 سال پہلے نواز شریف جو تھا وہ کرپٹ ترین آدمی تھا، ابھی اسی کو آپ پھر این آر او دے رہے ہیں۔ پہلے مشرف دور میں نواز شریف کو سزا ہوئی، پھر آپ نے اس کا کیس کسی عدالت کی مرضی کے بغیر ہی اٹھا کے اس کو جدہ بھیج دیا، پھر وہ واپس آ کے وزیر اعظم بن گئے۔ نواز شریف سے کسی عام آدمی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن جب ڈان لیکس اور سیرل میڈا کو جو انہوں نے انٹرویو دیا، پھر مشاہد اللہ جو بولے، تو اس کے بعد تو پھر مقتدر حلقوں نے یہ سارے کا سارا جو ہے لوگوں کو بتایا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر اب جب لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ نواز شریف اور اس کی پارٹی پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، پھر اچانک کہا گیا کہ اب اباؤٹ ٹرن، کہ نہیں جناب میاں نواز شریف اور ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، تو عمران خان نہیں ہے۔ تو اب ہم عمران خان کو کس طرح، باقی آپ کا یہ الزام مان لیں کہ جی عمران خان کے پاس باہر سے پیسے آئے، ان کی پارٹی کو باہر سے پیسے ملے، ہم مان لیں کہ عمران خان کی پارٹی نے بھی کرپشن کی، ہم مان لیں کہ عمران خان کی پارٹی کے دور میں بھی لوگوں کو انصاف نہیں ملا، لیکن یہ بات ہم کیسے مان لیں کہ عمران خان نے یہاں سے پیسے لوٹ کے باہر جا کے جائیدادیں بنائی؟ اس کو جسٹیفائی کون کرے گا؟ تو عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ میرا باہر ایک فلیٹ تھا وہ بیچ کے آگے، وہ بھی میں نے یہاں پہ اس کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں عمران خان صاحب نے اپنے اس میں خطاب میں اٹھائی ہیں، لیکن جو انہوں نے پیغام دیا ہے قوم سے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ان 3 بندوں کو، جن کے لیے میں نے FIR کی درخواست کی ہے، جب تک ان تینوں کو عہدے سے نہیں ہٹایا جاتا، شہر نگر احتجاج جاری رکھا جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں جو ہی ٹھیک ہوں گا فوری طور پہ لانگ مارچ کا آغاز کروں گا، اور لانگ مارچ سیدھا رخ کرے گا اسلام آباد کا۔ ان کے جو پارٹی کے الائی ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے عمران خان کے نام درخواست میں یہ کہا ہے کہ میں جناب عمران خان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اب جو ہیں وہ سیدھا ٹی چوک پہ آگے ڈیرا لگائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان جب صحت یاب ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کا تو کہنا ہے کہ ان کو مکمل صحت یاب ہونے میں 10 سے 15 دن لگیں گے، لیکن ناظرین مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب عمران خان کی، جب وہ اپنی فاسٹ بالنگ کے عروج میں تھے، اس وقت بھی ان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کا کیریئر ختم ہونے والا ہے، لیکن پھر وہ تندرست ہوئے اور پھر انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا، بھارت کو بھارت میں ہرایا، انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرایا، اور ویسٹ انڈیز کو، کالی آندھی کو وہاں پہ جا کے ہرایا، اور اس فریکچر کے باوجود اللہ پاک نے ان کو بالکل ٹھیک کر دیا، بلکہ ان کو کئی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کی۔ اور اب ایک بار پھر ان کی ٹانگ کے فریکچر کا مسئلہ ہے۔ قوم پوری دعا گو ہے کہ اللہ پاک عمران خان کو صحت عطا کرے، کیونکہ یہ آئین اور قانون کی جنگ ہے، وہ عدالتوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، قانون کی سربلندی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وکلا بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام اپنے پیغام میں اور آرمی چیف کے نام اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ پاک کے ہاں آپ ہی کو جواب دہ ہونا ہے کہ آخر لوگوں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا۔ اگر اعظم سواتی جیسے 70-75 سالہ شخص کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، یا شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے، تو آخر کوئی تو پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ ان کو انصاف ملے گا۔ وہ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اگر سپریم کورٹ انصاف نہیں دے گی تو لوگ اپنی جھولی اٹھائیں گے اللہ کی طرف، پھر اللہ سے مانگیں گے، اور پھر اللہ کا کوڑا تو بڑا سخت اور بے آواز ہوتا ہے۔ تو لیکن جب ہمارے ادارے موجود ہیں، پھر ادارے اس سے کیوں کرنے کتراتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کی، دوبارہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، میں آرمی چیف سے درخواست کروں گا کہ نفرتوں کے بیج کم کرنے کے لیے آپ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں، قانون کی سربلندی کے لیے آپ غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا سکتے ہیں۔ قوم وہ سن رہی ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں، ہر لفظ جو ہے عمران خان کا قوم کے دل میں اتر رہا ہے۔ آپ نے ایک پریس کانفرنس کروائی، وہ اس نے بھی اثر نہیں چھوڑا۔ اور پھر ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واڈا نے کہا تھا کہ یہ جو ہے بڑا خون ریز ہوگا، یہاں سے بڑی لاشیں گریں گی، تو فیصل واڈا پہ الزام یہ آیا کہ یہ تو بوٹ والوں کا آدمی ہے،
اور فیصل واڈا کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بوٹ لے کے پروگرام میں چلے گئے تھے. اب اگر فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کو دیکھا جائے تو گتھیاں اس طرح کھلتی ہوئی سامنے آتی ہیں کہ فیصل واڈا کو کس نے بتایا تھا کہ لانگ مارچ میں جنازے اٹھیں گے, لانگ مارچ میں خون بہے گا, یہ کس نے ساری انفارمیشن دی تھی؟ تو آرمی چیف صاحب فیصل واڈا کو ہی آپ بلا لیں. یقینی طور پہ آپ کا منصب ایسا ہے کہ آپ براہ راست نہ ٹی وی پہ آ کے عمران خان کی طرح خطاب کر سکتے ہیں, نہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایک بہترین تفتیش کروا سکتے ہیں, آپ قوم کو مطمئن کر سکتے ہیں بہترین تفتیش کے ذریعے, اور اصل لوگ جو ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کو کٹہرے میں لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں لائیں گے تو پھر عمران خان کی باتوں پہ یقین کرنا قوم کی مجبوری ہوگا. اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان آئین اور قانون کی سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کھول کے انصاف کا موقع نہیں کھول دیتے, انصاف کو کھلم کھلا سریعام فراہم نہیں کرتے, عوام کی دہلیز تک نہیں پہنچاتے, تو پھر عوام وہی یقین کریں گے جو لیڈرشپ, اور وہ بھی مقبول لیڈرشپ بتائے گی. ابھی تک نون لیگ کا بیانیہ کیوں نہیں عوام میں مقبول ہو سکا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام اس بیانیے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, چونکہ ایسے ہی وارداتوں کے ذریعے پہلے بھی ان کے مقبول لیڈر ان سے چھینے گئے. ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, لیاقت علی خان کو لیاقت باغ میں مارا گیا, اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی اسی جگہ پہ شہید کیا گیا. تو اب عوام جو ہے وہ ایسے کسی بیانیے پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اب تو نگر نگر گلی محلے میں صحافی موجود ہیں جن کے اپنے یوٹیوب چینل ہیں. کل جب اس کو گرفتار کیا گیا نوید, تو اس سے پہلے وہاں پہ کافی لوگ وہاں پہ موجود تھے صحافی جن کے اپنے یوٹیوب چینل ہیں, اور وہ بتا رہے تھے کہ نوید کا کیا پس منظر ہے, اس کا بھائی کیا کرتا ہے, اس کا باپ کیا کرتا ہے, اور وہ کتنا مذہبی جنونی ہے. سارے کا سارا انہوں نے عوام کے سامنے رکھ دیا, سب کچھ نچوڑ کے عوام کو دکھا دیا کہ یہ اسکرپٹ کہاں لکھا گیا. تو میں پھر جناب باجوہ صاحب آپ سے گزارش کی جا سکتی ہے کہ آپ عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں ایک بہترین اور اچھی تفتیش کے ذریعے. آپ عمران خان صاحب کی بات پہ توجہ کریں, جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تفتیش کروائی جائے. حکومتوں کے تو اپنے بیانیے ہوتے ہیں, ہر مقتدر شخص جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ اپنے اقتدار اعلیٰ کو بچانے کے لیے کئی کئی بیانیے گھڑتا ہے. آپ وہ دیکھیں کہ جس کو گولی لگی ہے, آپ وہ دیکھیں کہ جس کی جان جانے والی تھی, آپ وہ دیکھیں کہ جس کے کنٹینر پہ گولیوں کی بچھاڑ گئی ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ تفتیش کروائیں. اور اگر یہ 3 لوگ جن کے عمران خان صاحب نام لے رہے ہیں, کوئی ضروری تو نہیں کوئی کیونکہ کسی چھت کے اوپر نہ کسی نے شہباز شریف کو کھڑے دیکھا ہے, نہ رانا ثناء اللہ کو کھڑے دیکھا ہے, نہ ہی میجر جنرل فیصل نصیر کو کسی نے کھڑے دیکھا ہے. لیکن تفتیش ہوگی تو یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ اس میں ملوث تھے یا نہیں. اور اگر ایف آئی آر کے بغیر ہی ان کو بری ذمہ قرار دیا جائے, پھر عوام کے ذہنوں سے کوئی نہیں اتار پائے گا. عوام کے ذہنوں میں ایف آئی آر کٹ چکی ہے. عوام کے ذہنوں سے ایف آئی آر اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے قوم کو بتایا جائے کہ آیا یہ لوگ ملوث تھے یا نہیں. اور یہی قوم کی بہترین خدمت ہو سکتی ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.